کیا ہے زندگی آخر؟ ہر بار خود سے ہی سوال کر کے الجھ جاتی ہوں۔ کوئی پہیلی ہے شاید، کسی کے لیے پھولوں کی سیج تو کسی کے لیے ہاردار کانٹوں کا بستر۔ میں نہیں جانتی، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت خوف آتا ہے، جیسے سب کچھ بدلنے والا ہے، اور دن بہ دن یہ خوف میرے اندر بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی اندھیری کالی رات میں بھٹکی اور میرے ارد گرد کوئی سیاہ قلعہ تعمیر کروا دیا گیا ہو۔ اس قلعے کے تمام دروازوں کو قفل لگا کے چابیاں کہیں گہرے کنویں میں پھینک دی ہوں۔ میں چیخنا چاہتی ہوں، بے حد چیخنا چاہتی ہوں، پر ایسا لگتا ہے جیسے ہی میں اپنی قوت گوئی سے محروم ہو چکی ہوں، یا میری آواز اندر ہی کہیں گم ہو چکی ہے۔ میں بہت کمزور ہونے لگی ہوں، بہت زیادہ بے بس۔ لکھتے لکھتے نہ جانے کتنے ہی موتی ٹوٹ کر ڈائری کے اوراق پر بکھر کر بے مول ہوتے ہیں۔ قلم چلاتے ہاتھ رکتے ہیں، قلم کو وہیں ڈائری پر رکھ کر تھک کر چیئر کی پشت کے ساتھ ساتھ ٹکا گئی۔ کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ جانتی تھی کون ہے، تب بھی جامد بیٹھی رہی۔ مہر بیٹا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آیا ماں نے فون اس کی جانب بڑھایا۔ مہر کامل نے آہستہ سے اپنی درد سے امڑتی سرمئی آنکھیں کھولیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں کی سرخیاں آیا ماں کا دل دہلا گئی۔ ایسا لگا جیسے ان کی آنکھوں سے ابھی لہو بہہ نکلے گا۔ اس نے آیا ماں کے ہاتھ سے فون لیا۔ ہیلو؟ رونے کی وجہ سے اس کی آواز کافی بھاری ہو رہی تھی، اور فون پر دوسری جانب شخص اچھے سے محسوس کر گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ دوسری جانب شخص اس کی بری طرح سے ضبط آزما رہا تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر سے تیر کی طرح بہہ نکلی۔ خود کو مضبوط کرتی، اپنے آنسو بڑی بے دردی سے اپنی ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کرتے، خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں کل 12 بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہوں۔ بس اس کے ضبط یہی تک تھا۔ وہ فون آیا ماں کو تھماتی واش روم میں گھس گئی۔ آیا ماں واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر باہر نکل گئی، کیونکہ وہ اس معاملے میں اس کی کوئی دلجوئی نہیں کر سکتی تھی، اور یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بار وہ اپنا فیصلہ بدلے۔ کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی نفرت سے خود کو دیکھتی سوال کر رہی تھی، کاش پاپا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ اکیلا پن مجھے مار ڈالے گا پاپا۔ مجھے آپ اور مما چاہیے، مجھے ضرورت تھی آپ کی۔ ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے پاپا ہی اس کی زندگی تھی، اس کا سب کچھ تھے۔ پھر جب وہ 14 سال کی ہوئی تو وہ حادثے میں اسے اکیلا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بربری ریت کی مانند وہیں گر پڑی تھی۔ خاموشی سے جب بھر جاؤ گے تھوڑا چیخ لو، ورنہ مر جاؤ گے۔ موم، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اریان نقوی ناشتہ کے ٹیبل پر بیٹھا قدرے بلند آواز میں بولا۔ مناہل بیگم کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگاتی مسکرائی۔ ناشتہ ٹرے میں لگا کر وہ باہر آئی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، کیونکہ وہ اکیلے بیٹھ کر کھانے کی عادی نہیں تھی۔ موم، آپ کا جواب نہیں۔ وہ سینڈوچ کھاتے ہی ہر روز کی طرح آج بھی ان کی تعریف کرنا نہیں بھولا تھا۔ مناہل بیگم مسکرا دی، پر دل کا ایک حصہ ہمیشہ کی طرح بے سکون اور غمزدہ تھا۔ وہ اپنی تکلیف چھپائے اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ سینڈوچ کھا کر اپنا جوس کا گلاس ختم کرتا عجلت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اب میں نکلتا ہوں۔ لو یو موم۔ وہ مناہل بیگم کی پیشانی چومتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا اور اپنی بلو کلر کی نیو ماڈل کار میں بیٹھتا نقوی پیلس سے نکلا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی کار لندن اسکول آف بزنس کی پارکنگ میں رکی۔
وائٹ پینٹ پر ریڈ شرٹ پہنے، اس پر وائٹ ہی جیکٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سلیقے سے سیٹ کیے، کشادہ پیشانی، ذہین شہد رنگ آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، دراز کا چوڑے شانے، کسرتی وجود۔ بے شک وہ خوبصورتی کا شہکار تھا جسے دیکھ کر کہیں صنف ناز دل دھڑکتے تھے، پر وہ صدا کا بے مہل کسی کی جانب نظر ڈالنے پر راضی نہ تھا۔ وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے اپنے دوست الیانا اور فارس کی جانب آیا۔ ہائے گائز، وہ مسکراتے لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ ہائے، اتنی دیر کیوں کر دی تم؟ جانتے ہو نہ آج ہمارا کیمپس میں لاسٹ سیمسٹر کا فرسٹ ڈے ہے، الینا نے اسے یاد دلایا۔ یاد ہے گائز، لیکن تم تو جانتے ہو نا، جب تک میں موم کے ہاتھ کا صبح کا ناشتہ نہ کروں میرا دل اور دن بالکل بھی اچھا نہیں گزرتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو بدلے میں وہ بھی مسکرا دیے۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، تم نے تو اپنی موم کے ہاتھ کے مزیدار سا ناشتہ کر لیا، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ فارس نے اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھے بیچارگی سے کہا۔ تم نہ ہمیشہ روتے ہی رہنا، الینا نے اس کی بھوک کا سن کر ناک چڑھا کر کہا۔ اور تم موٹی جو پچھلے ہفتے سوزی کی برتھ ڈے پر اپنے کیک کے ساتھ ساتھ میرا اور اریان کا کیک بھی کھا گئی تھی، اس کے بارے میں آپ مضوفہ کا کیا خیال ہے پیاری؟ وہ نہایت ہی مہذب انداز میں اس کا نفیس سا طنز کرتے ہوئے الینا کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، شوخ انسان وہ دانت پیس کر بولی۔ وہ بری طرح سے پچھتائی تھی اس منحوس انسان کا کیک کھا کر، حالانکہ اس نے خود ہی آفر کیا تھا، کیونکہ اسے میٹھا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ پر الینا تو دیوانی تھی کیک چاکلیٹس کی۔ اریان نقوی تو بس خاموشی سے کھڑا ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو اسے دن میں کئی بار دیکھنے کو ملتی۔ واہ جی واہ، اپنی بھاری بھوک لگی تھی، اور مجھے تو جیسے بھوک لگ ہی نہیں سکتی تھی، میں تو ہوا پر زندہ رہتا ہوں۔ وہ اس بار بنا کسی رعایت کے تنگ کر کے بولا۔ کہ بس بھی کرو تم لوگ، میں سمجھنے سے قاصر ہوں، تم لوگ لڑ کیسے سکتے ہو؟ وہ دونوں کو گوری سے نوازتا دریافت کر رہا تھا۔ لیکن اریان، میں کب کرتا ہوں لڑائی؟ ہر بار یہی سٹارٹ کرتی ہے۔ فارس کی مظلومیت پر اریان فدا ہوا۔ میں کب کرتی ہوں لڑائی؟ الینا تو صدمے سے چلا کر رہ گئی تھی۔ بھلا وہ کب پہلے اپنی کوئی بھی غلطی مانتی تھی جو اب مان لیتی؟ بس ایک دم چپ، کب سے بک بک کیے جا رہے ہو؟ اب تم دونوں کی آواز آئی نا تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیا سوچ کر تمہارے گھر والوں نے تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے باندھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سست لہجے میں بولتا دونوں کی بولتی بند کرا گیا۔ وہ دونوں اب کسی نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اریان نقوی کو ہنسی آئی، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ کینٹین چلتے ہیں، وہ بول کر جیسے ہی مڑا، کوئی نازک سا وجود بہت زور سے اسے ٹکرایا۔ وہ بکھر گیا تھا۔ اس طرح اچانک ہونے والے تصادم پر ایک پل کے لیے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پایا تھا، لیکن اپنی جیکٹ پر کسی کی سخت سی گرفت محسوس کرتا وہ حواس میں لوٹا۔ پلیز بچا لے۔ وہ جو کوئی بھی تھی بے حد ڈری ہوئی تھی، کپ کپاتی ہوئی بمشکل سے بول پائی تھی۔ اگر وہ اس سے ذرا سے بھی فاصلے پر ہوتا تو شاید سن پاتا۔ فارس اور الینا تو منہ کھولے جیسے سکتے میں ہی چلے گئے، اور میک جو کہ نیو اسٹوڈنٹس کی ریڈنگ کر رہا تھا اپنے شکار کو اریان نقوی کی قید میں دیکھ کر جی بھر کر بدمزہ ہوتا منظر سے غائب ہو گیا۔ اریان نقوی کی رگیں غصے سے تنی تھی کسی انجان لڑکی کو خود سے چپکا دیکھ کر۔ اے لڑکی، دور ہو مجھ سے۔ وہ بیزاریت چہرے پر سجائے ناگواری سے گویا ہوا، لیکن اس لڑکی پر شاید اس کی بات کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ مزید چپک گئی۔ اریان یار، وہ ڈری ہوئی ہے۔ فارس کو اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھ کر احساس ہوا تھا کہ وہ جو بھی تھی شاید خوف زدہ تھی، تبھی ترس آیا اس لڑکی پر۔ لیکن اگلے ہی پل اریان نقوی کی سخت گوری سے اس کی زبان پر قلف لگ گیا۔ پلیز۔ وہ شاید رو رہی تھی، پر اریان نقوی کو کہاں پرواہ تھی کسی کے رونے کی۔ تبھی بڑی بے رحمی سے اسے خود سے دور کیا۔ لیکن یہ کیا؟ وہ ہوش خروش سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس نے بیزاریت سے اپنی باہوں میں موجود لڑکی کو دیکھا، جس کے دونوں رخسار اور پیشانی پر سیاہی لگی ہوئی تھی۔
یہ کس کی کارستانی تھی یہ بھی وہ جانتا تھا۔ سر پر کیا حجاب اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ مسلمان تھی۔ دیکھنے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک کی سرخیاں اس کے بہت زیادہ رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ دراز مڑی ہوئی گنی پلکوں کی جالر بھی نم تھی۔ نازک سی پنکھڑیوں سے لب خوف کی مانند سفید پڑے ہوئے تھے۔ آہر کو کسی چیز سے اتنی خوف زدہ تھی۔ دل جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے دیکھ گیا۔ بے شک وہ جو کوئی بھی تھی بے حد خوبصورت تھی۔ سیاہی بھی اس کی خوبصورتی کو چھپانے میں قاصر تھی۔ آریان ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ الینا کی بات پر وہ حواس میں لوٹا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے، وہ بے ربط بولا، پھر اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے اپنی گاڑی کی جانب چل دیا۔ اسے گاڑی میں ڈال کر وہ تینوں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ الینا پیچھے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی اور فارس سے ایان کے ساتھ فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ اب اس کی منزل ہسپتال تھا۔ وہ اپنے آفس میں ریلنگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے سوچو کا نہ بند ہونے والا در کھلا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس دن کا، ایک ایک پل کتنی بے صبری سے کاٹا تھا جب اسے ایان نقوی کی دسترس میں آنا تھا، اور آج وہ دن آ گیا تھا جب وہ لندن کی سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دن بھی زیادہ دور نہیں تھا جب وہ ادیان نقوی کی سلطنت میں قدم رکھی، کیونکہ اس کی آخری منزل وہی تو تھا۔ اس نے آنکھیں واک کی تھی، اپنی کالی آنکھیں سامنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ٹکا دی، جہاں وہ ہلکی جامنی رنگ کی گہرے دار فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ سجائے، نظریں آسمان کی جانب اٹھائے دیوار کی منڈیر پر بیٹھے نہ جانے آسمان کی بلندیوں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ چہرے کی اداسی صاف بتا رہی تھی کس قدر دلکش لگ رہی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر تھی۔ دنیا کی ساری خوبصورتی اسی چہرے میں ہی تو نظر آتی تھی ادیان نقوی کو، پر وہ باغی سا شخص اپنے دل کی کب سنتا تھا؟ مہر کامل بے حد دل کا شہنشاہ وہ اسکرین پر اس کے چہرے پر انگشت کی انگلی چلاتا اس کی تصویر سے مخاطب ہوا۔ جانتا ہوں مغرا ہیں آپ ادیان نقوی کو زیر کرنے کا، اسے پس پسا کرنے کا، پر ادیان نقوی کو زیر کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ رقص کر گئی۔ بہت جلد ملاقات ہوگی جنون من۔ محور نظریں اس افسرہ پر ٹکائے وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، ایک بار پھر سے چیئر کی پشت کے ساتھ سر ٹکا گیا، لیکن نظریں ابھی بھی سکرین پر ہی منجمد تھی۔ پوری رات اس نے رو کر گزاری تھی۔ آیا ماں نے رات کو ہی اس کا اور اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ صبح ناشتہ بھی اس نے آیا ماں کے بہت بار کہنے پر برائے نام ہی کیا تھا۔ وہ اپنے روم میں آئینے کے سامنے کھڑی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ آیا ماں کے آنے اور ان کی آواز لگانے کی خبر نہ ہوئی۔ بیٹا، انہوں نے محمر کامل کا شانہ تھام کر ہلایا تو وہ جیسے مرکبے سے لوٹی۔ جی آیا ماں، وہ بے ربط بولی۔ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ لہجے میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، دل شاید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آیا ماں، حالات تو کبھی میرے مطابق نہیں رہا، اور نہ ہی وقت کی یہ ٹک ٹک کی کرتی سوئیاں میرے ہاتھ آئی ہیں، بس مجھے ایک نقطے پر لا کر مجمد کر دیے۔ وہ جلتے بجھتے لہجے میں گویا ہوئی۔ آیا ماں کو بے حد دکھ ہوا تھا۔ آپ جانتی ہیں میں آج خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی ہوں۔ کاش میں اپنا رابطہ اس بے رحم دنیا سے توڑ پاتی۔ کاش کہ میرا وجود تیز ہواؤں کے دوش کے ساتھ ہی تحلیل ہو جاتا۔ کاش کہ کوئی ایسا رستہ جس پر چل کر میں اپنے اندر کی ہر لذت کو مٹا دوں۔ کاش میں اپنی اس بوجھ نما وجود کو دریا برد کر سکوں۔ کاش لفظ کا بھی حقیقت سے واسطہ کہاں ممکن ہے۔ وہ کرب سے بولتی زخمی سا مسکرائی تھی، جیسے خود پر ہی ہنسی آئی ہو۔ آیا ماں کا دل چاہا اس پیاری پری کے سارے درد چن کر اسے اس ظالم دنیا سے کہیں دور لے جائے۔ ان کی برداشت سے باہر تھا اس کی کرب زدہ باتیں سننا۔ گاڑی تیار ہے بیٹا، فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے۔
وہ سر جھکائے بتا کر وہاں سے نکل گئی۔ محض کامل نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھیں تکلیف کی شدت سے لہو رنگ کی ہو رہی تھیں۔ نمی سے اٹکی پلکوں کو وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے رگڑتے روم سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند کی، کیونکہ اب سکت باقی نہیں تھی اس گھر کو چھوڑ کر جاتا دیکھنے کی، جہاں اس کی ماما پاپا کی یادیں جڑی تھی، جہاں اس نے اپنے پاپا کی انگلی پکڑ کر پہلا قدم چلا تھا۔ آیا ماں جانتی تھی کہ وہ کس طرح خود پر جبر کر رہی ہے۔